وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ مجھے اللہ سے کون بچائے گا. یہ نوح علیہ السلام کی گفتگو ہے. ان طردتہم، اگر میں اپنے پاس بیٹھنے والے اہل ایمان کو اس طریقے سے دھتکار کے اٹھا دوں یہاں سے، افلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سوچتے؟ اب مجھے بتائیں، یہ تو انبیاء کا سٹیٹس ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ جی جناب نگاہ مار کے مرید ساڑ دیتا. اور مرید کون سا؟ دشمن مرید نہیں، جو وضو کروانے والا. ہاں، اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، اور کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے نگاہ ماری اور جلا کے راکھ کر دیا. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے، ہمیں تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ ہم ان کی طرف سے کوئی جھوٹی صفائی پیش کریں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ہمیں تو کوئی کسی سے انٹرسٹ نہیں ہے. اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو 302 کا مقدمہ ہوتا ہے ان کے اوپر، یہ فضیلت ہے. اور اگر نہیں کیا تو اللہ کے حضور بری ہیں، نہ میری تعریف سے انہیں کوئی اجر ملنے والا ہے، نہ میری برائی کرنے سے ان کا مرتبہ کم ہونے والا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں، جو مرید آپ کو وضو کروا رہا ہے اور اس نے ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، تو یہ کیا کوئی شرعی گناہ ہے جو اس نے کیا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا تو اس کی ٹوٹی بھی سیدھی کر دی. پہلے ہی لوٹے ال ویکھ لیندے، غصے ہی تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا، بندہ مار دیا. اور یہاں انبیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اگر میں اپنے ساتھ بیٹھنے والے کسی ایمان والے غریب آدمی کو اپنے سے دور کروں. تو مجھے بتائیں، ان کے جو عبد القادر جیلانی ان آیات کی روشنی پہ انبیاء کے راستے کے اوپر ہے یا شیطان کے راستے کے اوپر ہے؟ یہ خود فیصلہ کر لیں. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اب یہ جو قرآن کی تشریح میں کر رہا ہوں نا، یہ نہ ڈاکٹر اسرار کر سکتے ہیں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کر سکتی ہیں، نہ مولانا وجودی کر سکتے ہیں. اس کے لیے جرت کی بھی ضرورت ہے، اور آپ کو جو پبلک کے اندر ایشوز ہیں ان کا پتہ ہونا ضروری ہے. جسے پتہ ہی نہیں کہ گمراہی کا لیول کیا ہے اس امت کے اندر، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس آیت سے ایسے ہی گزر جاؤں کہ اے میری قوم مجھے اللہ سے کون بچائے گا اگر میں اہل ایمان کو یہاں سے اٹھا دوں. جب تک میں آپ کو یہ لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہیں کروں گا آپ کی، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بابے کس دین کے اوپر ہیں اور انبیاء کس دین کے اوپر ہوتے ہیں؟ لو جی، اگلی گل تو ویسے ہی نہیں تو ہضم ہونی. ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں، میں کسی کو کچھ دے سکتا ہوں. لو جی، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، مسلح چکیا تو سونا ہے جی. وہ کشف المجوع میں لکھا ہوا ہے کہ علی جویری صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پیر بھائی تھے، وہ بتا رہے تھے کہ جی وہ درخت کے اوپر چڑھے تو ہمارے پیر صاحب نیچے، تو وہ کہتے ہیں وہ ان کو حجامت کے لیے پیسے چاہیے تھے، تو بس اللہ کی طرف انہوں نے بس آسمان کی طرف رخ کر کے دعا کی ہے. تو وہ کہتے ہیں جس درخت کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا وہ درخت، اس کے ساری ٹہنیاں، اس کے سارے پتے، جڑیں بھی سونے کی ہوگی. ہاں نا، ہاں، یہ مصباحی صاحب سنا رہے ہیں اور یہ کشف المجوع میں لکھا ہوا ہے، سونا ہی سونا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اے نوح تم کہہ دو کہ میں کہیں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی اس صورت میں ہم سے افضل ہوگا جب وہ کوئی نورانی مخلوق بن کے آئے. یہ کیا ہوا؟ یہ بھی انسان. آپ دیکھیں وہ جو آیا تھا نا کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تجھے تو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں. تو اس کے جواب میں یہ نہیں آیا کہ تانوں کے پتہ میری شانہ. جواب یہ ہے کہ میرا کب دعویٰ ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں، یا میں غیب جان لیتا ہوں، یا میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں؟ نہیں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اب پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، اہل ایمان جو ساتھ اٹیچ ہے. اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا،
یعنی تم تو یہ سمجھتے ہو نا کہ دنیا میں اگر اللہ نے انہیں غریب رکھا ہے تو آخرت میں بھی بیچارے غریب ہی ہوں گے. اچھا یہ بھی عقیدہ ایگزسٹ کرتا تھا سورۃ الکہف کے اندر. اور جو دو بندوں کی بحث آئی ہے، ایک اللہ کے ماننے والے کی اور ایک دنیا دار کی، تو اینڈ پہ جب وہ دلائل میں فیل ہو جاتا ہے نا تو وہ دنیا دار کہتا ہے کہ اللہ نے تنو اتنے بھی غریب رکھا ہے، منو اللہ نے اتنے بھی دینا ہے، کچھ میرے اندر ویکے ہے نا، اگر آخرت ہوئی تو مجھے وہاں بھی سب کچھ مل جائے گا. یہ بھی ایک سٹیٹس ہوتا تھا لوگوں کے دماغ کے اندر. نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تمہاری نظروں میں نچلے درجے کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو خیر نہیں دے گا. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے جی میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، اور اگر میں ایسا کروں کہ ایسے لوگوں کو اپنے آپ سے دور کر دوں. یا اب یہ ایک ہی آیت ہے، یہ جتنے دعوے کیے ہیں نا، اگر میں یہ سارے کلیم کرتا ہوں تو میں ظالموں میں شمار ہوں گا. اگر میں کہوں کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، میں غیب خود سے جان لیتا ہوں، میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب لوگوں کو اپنے آپ سے اٹھا دوں یہ کہہ کے کہ تسی دنیا چ بھی ذلیل ہوئے ہو آخرت چ بھی ذلیل ہوو گے، تو میں ظالموں میں شمار ہو جاؤں گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ سیم آیات اس سے زیادہ سخت انداز میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 نبی الاسلام کے بارے میں آئی ہے. اے نبی تم فرما دو کہ نہ تو میں اپنی جان کے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک ہوں، باقی کس کا، مگر یہ کہ جو اللہ میرے لیے چاہے، اور نہ یہ کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا. اب ان ساری باتوں کا جواب لاجیکلی جب دیا نوح علیہ السلام نے تو آگے سے جواب ذرا ان کا سنیں. قالوا یا نوح، وہ کہنے شروع ہو گئے اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بہت جھگڑا ہم نے آپس میں کر لیا، بہت بحثیں کر لی کثرت کے ساتھ، چھوڑ ان ساری باتوں کو. فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، لا وہ عذاب اگر تو سچا ہے جو تو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آپ پکڑے گا، تو لے کے عذاب. گالی ختم، ایتھے کھلوتے ہیں اسی. اب اس کے جواب میں تو ہونا چاہیے تھا کہ اے دیکھ میں ہوں نگاہ مارنا وا، کوئی نہیں. جواب بالکل ڈفرنٹ آ رہا ہے. یعنی یہ ایک رکوع بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس امت کی اکثریت کس عقیدے کو مانی ہوئی ہے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. جواب سنیں جی. قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، وہ کہنا شروع ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کہ دیکھو جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو نا کہ عذاب لے آ، وہ تو اللہ ہی لائے گا جب وہ چاہے گا. وما انتم بمعجزین، اور تم پھر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے. انہوں نے کہا مینوں تے کر دیو وچوں، میں کہ تو عذاب لے کے آواں، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، جب چاہے عذاب لے آئے. سورہ آل عمران میں بھی آیا، نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکل گیا جب آپ کے دانت شہید ہوئے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. یہ بخاری مسلم میں الفاظ موجود ہیں. تو قرآن میں آیا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. اور پھر ہوا بھی ایسا ہی، وہی خالد ابن ولید مسلمان ہو گئے، اور جس زبان سے بدوا نکلی تھی اسی زبان سے کہلوایا گیا کہ یہ اب سیف اللہ ہے. اب مجھے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کی اس بات کی لاج بھی نہیں رکھی کہ چلو میرے نبی نے ایک بار بدوا دیتی ہے تو میں مور لا ہی دیواں. اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. یہاں کے اندر یہ بدوایا ہوا جی، اے بزرگاں دی مار پی گئی ہے، تو ہن منوں دسو انہاں سارے بزرگاں نو اور انہاں دے منن والے نو کدی مار پئی ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، اور میری کوئی مار نہیں چاہیے، نہ میں کسی کو مار دے سکنا. اللہ تعالیٰ مار دلواتا ہے. وہ چاہے تو ایک ایسا شخص جس کی زبان میں لکنت تھی اس کے ذریعے 300 سال کی فرعون کی حکومت ختم کروا دی اور اس کے گھر میں اسے پالا. یہ اللہ کی جو ہے قدرت ہے، اس کے فیصلے ہیں، جب چاہے جو مرضی کر دے. وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اور نہیں فائدہ پہنچائے گی تمہیں میری خیر خواہی اگر میرا ارادہ ہو بھی کہ میں تمہیں کسی طریقے سمجھا دوں. انصح لکم ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ ہی نے یہ ارادہ کر دیا ہے کہ تمہیں گمراہ رہنے دینا ہے.
ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھ لیں انبیاء گاڈ اورینٹڈ ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں کر کے کہا کہ بھئی میں تو سمجھا رہا ہوں، اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ گمراہی لکھی ہوئی ہے نا، اب یہ نہیں علیہ السلام کہہ رہے کہ تو میری مار وگ گئی ہے کہ تسی میری توہین کی تھی، نہیں، ان کا بھئی اللہ کے فیصلے ہیں، چاہے گا تو ہدایت دے دے گا۔ میں نے تو کوشش کر لی، جو آج بھی ہم کہتے ہیں یار ہمارا کام تو صرف قرآن سے بخاری مسلم سے حوالہ دینا ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا جاؤ جہنم میں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو برا لگتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ طے کر دیا ہے کہ تم نے گمراہ ہی مرنا ہے تو مر جاؤ گمراہ، میرا کیا لے رہے ہو، خود جہنم میں جاؤ گے، تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ ام یقولون افترا، اب روئے سخن ایک آیت کے اندر دوبارہ سے مشرکین عرب کی طرف آیا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن خود گھڑ لیے، قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، اے نبی فرماؤ کہ اگر یہ قرآن میں نے خود گھڑا ہے نا تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بریء الذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کر رہے ہو۔ دیکھیں اللہ کا تو سٹائل ہی بات کرنے کا اور ہے، ویسے یہ انتہائی گستاخانہ آیات ہیں